معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے شمس الرحمن فاروقی کا مضمون افسانے کی حمایت میں کا پہلا حصہ۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست رہے گی کہ اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرخام۔ آئیے بڑھتے ہیں مضمون کے پہلے حصے کی جانب۔ بات یہ ہے، رام لال صاحب کے ان معاملات پر مناسب ترین رائے دینے کے لیے مجھ سے بہتر لوگ اس وقت موجود ہیں، لیکن چونکہ آپ نے ہیری ٹیمور کی کتاب 20ویں صدی کا فرانسیسی ادب دیکھ کر مجھ سے پوچھا ہے کہ اس میں افسانہ نگاروں کا ذکر کیوں نہیں ہے، اس لیے حسب توفیق دو چار باتیں عرض کروں گا۔ یہ درست ہے کہ یہ کتاب ناول نگاروں کے ذکر سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ آج کل فرانس میں ناول نگار لاتعداد ہیں، لیکن کوئی ادیب ایسا نہیں جو محض افسانہ نگاری کے بلبوتے پر زندہ ہو۔ افسانہ پہلے بھی کوئی بہت اہم صنف نہیں تھا، اور آج تو ناول کا دوبارہ احیا ہو رہا ہے، اس لیے آج افسانے کی وقت پہلے سے بھی کم ہے۔ فرانس اور انگلستان میں بلکہ سارے مغرب ہی میں افسانے کو ناول کی بس ضمنی صنف قرار دیا گیا ہے۔ ناول خود ہی نوآمدہ صنف ہے، اور افسانہ اس کے بھی کوئی 100 برس بعد وجود میں آیا ہے۔ جی ہاں، اردو میں تو یقیناً ایک سے ایک بہت بڑا جغادری مصنف ہے جس کی زیادہ تر شہرت کا دار و مدار محض افسانہ نگاری پر ہے، لیکن اولاً تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو میں باقاعدہ ناول نگاری کا ابھی آغاز ہی نہیں ہوا۔ جن دنوں نئے ناول نگاروں کی ایک کھیپ نذیر احمد اور سرشار کے پیچھے پیچھے میدان میں کودی تھی، ہمارے یہاں افسانے کا کوئی ذکر نہ تھا۔ امراؤ جان ادا سن 1899 کے بعد تو بظاہر لازمی تھا کہ ناول کو خوب فروغ ہوتا، اور 1890 سن عیسوی سے 1925 سن عیسوی کے درمیان ناول بکثرت لکھے بھی گئے، بھلے ہی ان کا معیار بہت بلند نہ رہا ہو، لیکن نامعلوم کیا وجہ ہوئی کہ اس کے بعد اردو ناول کے بازار میں وہ رونق نہ رہی۔ پریم چند کے سوا تمام اہم غیر اہم نئے پرانے لوگوں نے صرف افسانے کو اپنا لیا۔ ظفر عمر کے جاسوسی ناولوں کی غیر معمولی کامیابی نے بھی جاسوسی ناول نگاری کو کچھ مہمیز نہ دی، اور ہمیں جاسوسی ناول کے لیے ابن صفی کا انتظار کرنا پڑا۔ افسانے کی گرم بازاری کے باعث ایک دن وہ بھی آ گیا جب واجدہ تبسم نے 20ویں صدی میں انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کے خیال میں اردو افسانہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ دنیا کے افسانوں سے آنکھ ملا سکے۔ چہ خوش اردو میں بمشکل تمام درجن بھر واقعی زوردار افسانے لکھے گئے ہیں، اور وہ بھی مختلف مجموعوں میں دفن ہیں، یکجا نہیں ملتے۔ کوئی شخص موپساں یا شیخوف وغیرہ کی بہترین افسانے براہ راست دنیا کے بازار سے لا کر اردو افسانوں کے سامنے رکھتا تو اور بات تھی۔ انگریزی کے بعض اوقات ناقص تراجم سے ترجمہ کیے ہوئے چند افسانوں کی روشنی میں کسی صاحب کا یہ کہنا کہ فلاں افسانہ نگار میں شیخوف، گورکی اور تمام علم غلم افسانہ نگاروں کا امتزاج ملتا ہے، ویسا ہی ہے جیسے میں کہہ دوں کہ فلاں کی شاعری میں شیکسپیئر، سوفکلس، فردوسی اور لیپو کا امتزاج ملتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا ایک زمانے میں ہم کبھی میر انیس کو شیکسپیئر ہند یا ہومر ہند کہتے تھے، اور کبھی نذیر اکبر آبادی کو شیکسپیئر کا ہم پلہ بتاتے تھے۔ کبھی غالب کو گوئٹے سے بھڑانے کے لیے ہم لوگ ہر مضمون میں 5-7 بار غالب اینڈ گوئٹے ڈال دیا کرتے تھے۔ کبھی آغا حشر خود کو شیکسپیئر ہند کا خطاب دے کر دل کی مونچھوں پر تاؤ دیتے تھے۔ اسی طرح کے دعووں میں محنت نہیں کرنی پڑتی، اور رنگ اپنے حساب و چوکھا آتا ہے۔ خالی خلی دعویٰ کرنا آسان ترین ہنر ہے، اور یہی ہنر ہمارے نقادوں کو محبوب رہا ہے۔ لطف یہ بھی ہے کہ نئے پرانے لوگ سب یہی کہتے ہیں کہ ہماری تنقید شاعری کے علاوہ کسی اور فن کی بات ہی نہیں کرتی۔ وہ شاکی ہیں کہ افسانے پر ہمارے یہاں تنقید کم لکھی گئی۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کے یہاں شیخوف، موپسان اور ٹامس مون کے ہم پلہ افسانہ نگار موجود ہوتے تو کیا تنقید کو کتے نے کاٹا تھا جو ان کا ذکر نہ کر کے چھٹ بہیے شاعروں کا ذکر کرتی؟ اصل اصول تو یہ ہے کہ خالص فن کے اعتبار سے افسانہ اتنی گہرائی اور باریکی کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا جو شاعری کا وصف ہے، لیکن دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں افسانے اور ناول کا وجود اتنا پرقوت اور نمایاں نہیں ہے جتنا شاعری کا ہے۔ بڑے ادیبوں کا ذکر ہو تو ہمیں غالب، میر اقبال ہی یاد آتے ہیں، پریم چند، منٹو اور بیدی نہیں۔ پھر ناول اور افسانے پر تنقید ہو تو کہاں سے ہو؟ اس وقت تو حالت یہ ہے کہ ایک بڑے یا مشہور افسانہ نگار کے جواب میں
کم سے کم 4 اتنے ہی مشہور اور اہم شاعر پیش کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے عہد کی بات ہے۔ اقبال کے زمانے تک تو افسانہ نگار بس پریم چند ہی تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ مثالیں۔ اقبال کے عہد میں بڑے بڑے شاعروں اور مشہور شاعروں کے نام لیجیے۔ اقبال نے جب شاعری شروع کی تو حالی، داغ، امیر و جلال اور شاد عظیم آبادی کا غلغلہ تھا، اور جب ختم کی تو حسرت، فانی، یگانہ، جوش اور اختر شیرانی کا طوطی بول رہا تھا۔ جگر اور فراق اچھی طرح جم چکے تھے، اور نون میم راشد، میرا جی، مجاز، فیض کا ذکر ہونے لگا تھا۔ سن 1900 سے 1940 تک اس عرصے میں آپ نے کتنے افسانہ نگار پیدا کیے؟ بس ایک پریم چند، اجی چھوڑیے، سجاد حیدر جلدرم، نیاز فتح پوری، مجنو گورکھ پوری، سلطان حیدر جوش، اعظم مہاشے سدرشن وغیرہ کو بڑے افسانہ نگاروں میں رکھیے گا تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جب آپ فدا علی خنجر، ذکی انور، قیزی رامپوری کو بھی کرسی نشین کرنے سے گریز نہ کریں گے۔ ہمارے عہد میں افسانہ نگاروں کی کثرت ہے، لیکن شاعروں کی تو بے مبالغہ بھیڑ ہے جو امڈی چلی آتی ہے۔ ترقی پسند افسانہ نگار، جناب اس حقیقت سے انکار کرنا مشکل ہے کہ ترقی پسندوں نے افسانے کو اس لیے فروغ دیا کہ ادب سے جس قسم کا وہ کام لینا چاہتے تھے اس کے لیے افسانہ موزون ترین صنف تھا، ورنہ انہیں افسانے سے کوئی محبت نہ تھی۔ جی، آپ کو حیرت ہو رہی ہے کہ اس طرف لوگوں کا دھیان کیوں نہیں گیا؟ اجی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ادب کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ لوگ از خود ظاہر حقائق کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی بھلا آدمی ان سے کہتا ہے کہ اس سچائی کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیے تو اسے طرح طرح کے خطابات سے نوازا جاتا ہے۔ ورنہ ایمان کی تو یہ ہے کہ ترقی پسندوں نے جس طرح غزل کی مخالفت اور افسانے کی حمایت کی، وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حالی کے دسترخوان کے بچے ہوئے نوالوں سے اپنا تنقیدی خوان سجا رہے ہیں۔ اگر حالی کے دور میں افسانے کا وجود ہوتا تو حالی بھی شاعری کو یک قلم مسترد کر کے افسانہ نگاری کی تلقین کرتے۔ افسانہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے شاعری کو ایک زبردست قسم کا جلاب دے کر عشق، عاشقی وغیرہ کے تمام مسائل کا اسحال کر دیا۔ افسانہ بیچارہ تو تبت کے یاک کی طرح سست قدم لیکن کارآمد ہے، شاعری کی طرح جذباتی آگ سے نہیں کھیلتا۔ ترقی پسندوں نے غزل کو سامراجی نظام کی یادگار کہہ کر اس لیے برادری سے باہر کرنے کی کوشش کی کہ انہیں خوف تھا کہ اگر اس سخت جان لونڈیا کو گھر میں گھسنے دیا گیا تو اچھا نہ ہوگا۔ مولانا حالی کے جلاب کے باوجود اس کے رگو پے میں دوڑتے ہوئے عشقیہ، غیر عملی، غیر پروپیگنڈائی فاسد مادے کا مکمل تنقیہ ممکن نہیں تھا۔ یہ بدمعاش دوسرے ہونہار بچوں کے اخلاق بھی خراب کر دے گی، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ اردو کا مزاج علل خصوص اور ادب کا مزاج علل عموم نثر سے زیادہ شاعری کی طرف مائل ہے، اور شاعری کا مزاج ہر عہد میں پروپیگنڈے کے خلاف رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موہانی سے لے کر فیض اور مخدوم تک جس نے بھی غزل کہی وہی زلف و رخسار کی بات کہی، صرف پیرائے بدل گئے۔ لیکن ترقی پسندی اور اس کے فوراً بعد والے عہد میں افسانے کی مقبولیت سے یہ دھوکہ کھانا کہ افسانہ بذات خود کوئی بڑی تیسمار خاں ٹائپ کی چیز ہے اور اردو افسانہ خاص کر بہت قداور اور جاندار ہے، بڑی غلطی ہوگی۔ سوکھی سیدھی بات یہ ہے کہ جس صنف کی عمر ابھی آپ کے یہاں مشکل سے 70-75 سال کی ہوئی ہے، اس میں کسی عظیم ترین تحریر کا امکان زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ 2-4 واقعی بڑے ادیبوں مثلاً پریم چند اور منٹو اور بیدی نے افسانے کو اپنا لیا، اور اب تک جو افسانہ لکھا گیا ہے اس میں بڑے افسانے کثیر تعداد میں نہ صحیح، بہت اچھے افسانے کثیر تعداد میں یقیناً مل جاتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ پروفیشنل کمپیٹنس رکھنے والے افسانہ نگار جن سے اکا دکا بڑا افسانہ بھی سرزد ہو گیا ہے یا ہو سکتا ہے اردو میں بہت ہیں، لیکن ان کی مقبولیت اور شہرت کی بنا پر مغالطہ نہ کھانا چاہیے کہ ہمارے یہاں عالمی معیار کے بہت سارے افسانے بکھرے پڑے ہیں۔ خیر، اردو کے سیاق و سباق کو چھوڑیے اور عمومی حیثیت سے بات کیجیے۔ کیا آپ کسی عظیم مصنف کا نام بتا سکتے ہیں جس نے محض افسانہ نگاری کی بنا پر عظمت کا تاج پہنا ہو؟ ایک مبصا کا نام ذہن میں آتا ہے، لیکن اس نے بھی منہ جھوٹا کر لینے کی حد تک ناول کا مزہ چکھا ہے، بلکہ اس کا ایک ناول ایک عورت کی کہانی تو بلا شبہ بڑے ناولوں کے زمرے میں آتا ہے، اور میرے خیال میں اس کو بقائے دوام بخشنے کے لیے یہی ناول بہت تھا۔ جی، شیخوف، جناب شیخوف کی اہمیت اور خاص کر اس عہد میں تو اس کے ڈراموں کی وجہ سے ہے۔
اگر چیخوف سے ڈرامہ الگ کر لیجئے تو اس کی قدر آدھی بھی نہیں رہ جاتی۔ حاصل معاملہ یہ ہے کہ افسانے بھی انہی لوگوں نے لکھے جو اصلاً ناول نگار تھے۔ ڈکنز کی مثال سامنے کی ہے، اسے کون افسانہ نگار کہے گا؟ اور ہمارے زمانے میں تو سب کے سب، کافکا ہو یا مان، سارتر ہو یا کامیو، جوائس ہو یا ڈی ایچ لارنس، سب نے ناول لکھے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں جسے ہم محض افسانہ نگار کی حیثیت سے جانتے ہوں۔ دیکھیے، ناول کے مقابلے میں افسانے کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے یہاں غزل کے مقابلے میں رباعی کی ہے۔ تقریباً ہر بڑے شاعر نے غزل کے ساتھ رباعی لکھی ہے۔ مرثیہ نگاروں کو لیجئے تو انیس و دبیر سامنے آتے ہیں۔ نظم نگاروں کو لیجئے تو جوش، اقبال نے اگرچہ رباعی کے روایتی مقررہ اوزان کو نظر انداز کیا، لیکن انہوں نے ہزج، مسدس، محذوف میں جو مصرے لکھے ہیں انہیں وہ رباعی ہی کہتے ہیں۔ ان سب نے رباعی میں فنکاری کا اعلیٰ اظہار کیا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ فرض کر سکتے ہیں کہ میر غالب سودا سے لے کر جوش و فراق تک سب کی شہرت و عظمت بطور رباعی گو کے ہے؟ اگر رباعی گویوں کی حیثیت سے مشہور شعراء کے نام سوچئے تو کیا نظر آتا ہے؟ امو جان ولی دہلوی، جگت موہن لال رواں اور امجد حیدرآبادی۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ حضرات غالب اور میر کے برابر ہیں؟ یا جعفر علی حسرت کا ناپید دیوان رباعیات، یا امو جان ولی کا 2.5 جز کا دیوان رباعیات میر کے 6 دیوانوں میں سے ایک کے بھی برابر ہے؟ رام نارائن موزوں، بدھ سنگھ قلندر، محمد علی تشنا ایک ایک غزل بلکہ ایک شعر کے بلبوتے پر زندہ رہ گئے۔ تو کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا بھی شاعر ہے جو محض ایک رباعی کے سہارے زندہ ہو؟ بس بالکل یہی حال افسانے کا ہے۔ عبداللہ حسین نے 4-6 افسانے لکھ کر توجہ اپنی طرف منعطف کی، لیکن وہ اداس نزلیں نہ لکھتے تو عبداللہ حسین کو ایک ہونہار افسانہ نگار سے زیادہ کیا کہا جا سکتا تھا۔ کرشن چندر یا بیدی یا منٹو پریم چند کے اہم افسانوں کا ذکر و مطالعہ آج آپ شوق و تفصیل سے کرتے ہیں، لیکن اس شوق و تفصیل میں بعد از وقوع والی عقل بھی شامل ہے۔ مردہ سمندر یا کفن کی اشعار پر اتنا غلغلہ نہیں اٹھا تھا جتنا ایک اہم ناول مثلاً آگ کا دریا کی اشعار پر اٹھا۔ آج یورپ کے ادبی حلقے آرنولڈ شمٹ کے ناول باٹم ڈریم پر بحثیں کرتے پھر رہے ہیں، حالانکہ یہ اس کی پہلی تحریر ہے جو معرض طباعت میں آئی ہے۔ یہی حال کوئی 8 سال پہلے ایک اور جرمن رولف ہیکھاؤت کے مشہور ڈرامے دی ڈپٹی کا ہوا۔ مغرب کے ہر ادبی حلقے میں اس پر اتنی گرم گرم بحث ہوئی اور اس طرح اس کے ہر کردار اور واقعے کا تجزیہ کیا گیا کہ کیا ارنسٹ جونز نے ہیملیٹ کا تجزیہ کیا ہوگا۔ آپ کے خیال میں کسی ایک اہم ترین اور عظیم ترین افسانے کی اشاعت پر بھی اتنی دلچسپی اور بحث و مباحثہ ممکن ہے یا ممکن تھا؟ یہ تسلیم کہ غالب اگر صرف رباعی گو ہوتے یا ہیکھاؤت صرف ایک افسانہ یا یک بابی ڈرامہ لکھتا تو اس محدود فضا میں بھی ان کی عظمت جھلک اٹھتی، لیکن وہ کتنے ہی بڑے آدمی کیوں نہ ہوتے، رہتے تو چھوٹے ہی گھروں میں، ان کو پھیلنے کا موقع کہاں ملتا۔ دوسری طرح کہیے تو یوں کہیے کہ بڑے ادیب اپنے اظہار کے لیے بڑے وسائل ہی استعمال کرتے ہیں۔ اقبال، میر و غالب و انیس کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ صرف رباعی کہہ کر صبر کر لیتے۔ شیکسپیئر اور ملٹن صرف سونٹ نگار ہو کر نہ رہ سکتے تھے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس کی وجہ پوچھیں گے کہ افسانہ چھوٹی صنف ادب کیوں ہے؟ اگر صرف ضخامت ہی معیار ہوتا، اگرچہ یہ بھی معیار ہے کیونکہ یولیسز میں جتنی عقل بھری ہوئی ہے وہ اگرچہ اقداری طور پر گورکی کے افسانے 26 آدمی اور ایک لڑکی میں بھری ہوئی عقل کی طرح ہو سکتی ہے، لیکن مقداری طور پر اس سے کم ہی ہوگی۔ ملحوظ خاطر رہے کہ میں ہر ہمہ شمہ کے ناول کا موازنہ گورکی کے افسانے سے نہیں کر رہا ہوں۔ صادق صدیقی کے پورے ناول ایران کی حسینہ میں جتنی عقل صرف ہوئی ہے، اس سے زیادہ عقل گورکی نے اپنے ایک پیراگراف میں صرف کی ہوگی۔ لیکن میں تذکرہ کر رہا ہوں 2 ایسے فنکاروں کا، یعنی جوائس اور گورکی، جن میں تقابل ہو سکتا ہے۔ ہاں، تو اگر صرف ضخامت کو معیار فرض کیا جائے تو مختصر ترین افسانہ بھی 5 شعر کی غزل یا 8 مصروں کی نظم سے زیادہ ضخیم ہوتا ہے۔ پھر افسانے کو غزل یا نظم کے مقابلے میں چھوٹی صنف کیوں کہیے؟ مان لیا کہ ڈرامے اور ناول کے مقابلے میں افسانے کو کمتر کہنا ہوگا، لیکن اس کو شعر سے کیوں چھوٹا کہا جائے؟ شاعری کے نقاد یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاعری فی نفس ہی نثر سے اعلیٰ تر ہوتی ہے۔
کیونکہ یہ اس قسم کا گول مول جواب ہوا جس کو سن کر افسانہ نگار بجا طور پر ناراض ہو سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے نثر تو زیادہ مہذب اور شائستہ سوفسٹیکیٹڈ طرز اظہار ہے، شاعری پہلے پیدا ہوئی، نثر بعد میں۔ شاعری نے جب جنم لیا ہوگا تو انسان بیچارہ شاید لکھنے پڑھنے کی بھی صلاحیت سے محروم رہا ہوگا۔ جوں جوں ذہن ترقی کرتا ہے نثر نکھرتی جاتی ہے۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں ہر ادب میں ایسا ہوا ہے کہ شاعری پہلے پیدا ہوئی، نثر بعد میں، بلکہ بعض زبانوں میں تو اس وقت بھی نثر کا باقاعدہ وجود نہ تھا جب ان کی شاعری ترقی کی اعلیٰ منزلیں طے کر چکی تھی۔ عربی کی مثال سامنے کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ کہ اگر یہ شاعری ہے تو اس جیسی 2 آیتیں بھی بنا کر لے آؤ، اس وجہ سے اور بھی مسکت و محکم تھا کہ اس زمانے تک عربی زبان میں ادبی نثر معدوم تھی۔ بہرحال سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر نثر ترقی یافتہ ذہن کی تخلیق ہو تو یہ شاعری سے اسفل کیوں کر ہوئی؟ شاعری تو غیر مہذب و وحشی قبائل کے بھی بس میں آ جاتی، بھیلوں اور گونڈوں کے یہاں بھی اعلیٰ شاعری کے نمونے مل جائیں گے، لیکن کیا وہ خطوط خالق کا جواب پیش کر سکیں گے؟ لہٰذا افسانے کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے کچھ اور کہنا پڑے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ شاعری ایک مخصوص طرح کے علم کا اظہار کرتی ہے جس پر افسانے کو قدرت نہیں ہوتی، تو جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ بھی ایک مخصوص طرح کے علم کا اظہار کرتا ہے، شاعری جس پر قادر نہیں ہوتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ شاعری میں ارتکاز کا وصف ہوتا ہے تو ہم افسانے میں وسعت اور تحلیل نفسی کی ایسی کارفرمائی دکھا سکتے ہیں جو شاعری کے بس میں نہیں۔ جی نہیں، اس میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات تو تاریخی طور پر ثابت ہے کہ افسانہ ایک فروعی صنف ادب رہا ہے اور ادب کے خاندان میں اس کی حیثیت چھوٹے بیٹے کی سی رہی ہے، جو اگرچہ بڑے بیٹے سے زیادہ ہوشیار ہو سکتا ہے لیکن اسے بڑے بیٹے کے برابر وقت کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب اس منزل پر آ کر آپ پچھلے دلائل کو بھلا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فاروقی صاحب آپ افسانے کو کمتر سمجھتے ہو تو سمجھتے ہو، لیکن میرے خیال میں افسانہ شاعری سے کسی طرح کم نہیں۔ آپ مجھے بخوشی نظر انداز کر دیں مگر تاریخ کو کہاں لے جائیں گے؟ وہ تو آپ کی گردن میں بندھی ہی رہے گی۔ تاریخ کم وقت تو یہی بتاتی ہے کہ کوئی شخص صرف و محض افسانہ نگاری کے بانس پر چڑھ کر بڑا ادیب نہیں بن سکا ہے۔ خود افسانہ نگاری کے حامیوں اور نقادوں کا یہ حال ہے کہ ابھی کچھ دن ہوئے ایک کتاب افسانہ نگاری پر نکلی ہے، اس کا عنوان ہی ہے دی ماڈسٹ آرٹ۔ آپ اس کو احساس کمتری کہیں تو کہیں، لیکن احساس کمتری کا اظہار تو عام طور پر ڈینگے مارنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ بہرحال اس قضیے کو چھوڑیے، افسانے کی کمزوری کیا ہے اس پر غور کیجیے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ افسانے کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ بنیادی خصوصیت سے میری مراد وہ عنصر ہے جس کے بغیر افسانے کا تصور نہ کیا جا سکے۔ فرض کیجئے کہ میں کہوں کہ افسانے کی بنیادی خصوصیت بیانیہ نریٹو ہے، تو اس سے آپ کو انکار تو نہ ہوگا۔ تو پھر آگے چلیے۔ افسانے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کا بیانیہ کردار پوری طرح بدلا نہیں جا سکتا، یعنی افسانے میں یہ ممکن نہیں کہ آپ مسلسل اور ہر جگہ بیانیہ سے انکار کرتے چلیں۔ مکالمہ مسترد ہو سکتا ہے، کردار مسترد ہو سکتا ہے، پلاٹ غائب کر سکتے ہیں، ماحول اور جزیات کو حذف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے نہیں۔ پلاٹ غائب کر دینے پر بھی بیانیہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے۔ آپ ٹائم سیکوینس کو الٹ پلٹ سکتے ہیں، لیکن افسانے میں ٹائم ہی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ گویا افسانہ ٹائم کے چوکٹھے میں قید ہے، اس سے نکل نہیں سکتا۔ یعنی یہ ممکن نہیں کہ افسانے میں کچھ واقع نہ ہو، اس میں کوئی وقوع ایونٹ نہ ہو، لہٰذا افسانے میں انقلابی تبدیلیاں ممکن نہیں ہیں۔ بس ایک انقلابی تبدیلی آپ نے کر لی کہ پلاٹ غائب کر دیا، ٹائم سیکوینس کو اپسیٹ کر دیا، اس کے آگے آپ کی گاڑی رک جاتی ہے۔ بڑی صنف سخن وہ ہے جو ہمہ وقت تبدیلیوں کی متحمل ہو سکے۔ افسانے کی چھوٹائی یہی ہے، اس میں اتنی جگہ نہیں کہ نئے تجربات ہو سکیں۔ ایک آدھ بار تھوڑا بہت تلاطم ہوا اور بس۔ آپ نے سونٹ کے بارے میں غور کیا ہے؟ 19ویں صدی کی 8ویں دہائی آتے آتے سونٹ انگلستان سے غائب کیوں ہو گئی؟ فرانس میں ذرا دیر اور چلی، یعنی 19ویں صدی کی آخری دہائی تک ملارمے وغیرہ نے سونٹ لکھے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنے اپنے وقتوں میں سب بڑے شاعروں نے اس صنف کو نوازا لیکن زندہ نہ رکھ سکے۔ جنگ عظیم پر لکھنے والے شعر سیگفریڈ سیسون نے طنزیہ سونٹ ضرور لکھے ہیں، اوڈین نے بھی اس میں تھوڑی بہت توڑ پھوڑ کر لی، لیکن پھر بھی سونٹ اب ایک بہت ہی سکڑی ہوئی صنف ہو کر رہ گئی ہے جسے کوئی منہ نہیں لگاتا۔ اگر اس صنف میں انقلابی تبدیلیوں کی مسلسل گنجائش ہوتی تو اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ملٹن اور ورڈزورتھ نے سونٹ میں جو کچھ ممکن تھا کر ڈالا، اس کے بعد گنجائش ختم، صنف سخن بھی خاموش۔
جی ہاں، مجھے معلوم تھا آپ غزل کی مثال سامنے لائیں گے۔ ہزاروں برس سے نہیں تو سینکڑوں برس سے غزل اسی ڈھرے پر ہے، وہی مطلع، وہی مقطع، وہی ردیف و قافیے کا چکر۔ لیکن جناب، میں غزل کی ظاہری حیت یا افسانے کی ظاہری حیت کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان انقلابی تبدیلیوں کی بات کر رہا ہوں جو غزل کی روح میں برپا ہوئی ہیں۔ مثلاً آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ جس زبان یعنی فارسی کے اثر سے غزل ہمارے یہاں آئی، خود اس میں غزل کا کیا حال ہے؟ آج ایران میں کوئی قابل ذکر شاعر غزل نہیں کہتا، اور جو غزلیں وہاں کہی جا رہی ہیں وہ اس قدر پست و محدود قسم کی ہیں کہ ان کو جدید ایرانی نظم کے سامنے رکھتے شرم آتی ہے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ حافظ و سعدی و رومی کی روایت میں پروردہ شعرا آج غزل نہیں کہہ پا رہے ہیں؟ لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ مجھے اس پر تعجب بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ غزل میں جس انقلابی تبدیلی کی بنا سبک ہندی کے شعراء نے رکھی تھی اور جس کو بیدل اور غالب نے مکمل کیا تھا، ایرانیوں نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا اور آج بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایران میں حافظ و سعدی کی روایت جب حرف پارینہ ہو گئی تو اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی روایت آگے نہ آئی، اور اردو کا یہ حال ہے کہ یہاں شکست و ریخت کا ایک سیلاب ہے جو ولی سے لے کر آج تک تاخت کرتا رہا ہے۔ سبک ہندی نے جو تازہ تخریب اردو غزل میں داخل کی تھی، ابھی تک اس کے آثار باقی ہیں۔ دوسری طرف میر اگرچہ غالب کی طرح خالص تعقل کے شاعر نہ تھے، اور انگریزوں کے ہندوستان میں ان کا چرچا غالب سے کم ہوا، لیکن جس طرز اظہار و فکر کو انہوں نے قائم کیا تھا وہ آہستہ آہستہ ہمارے عہد میں پھل پھول لایا ہے۔ تیسری طرف سودا اور انشا اور شاہ نصیر و ناسخ کی روایت تھی۔ ان سب نے پچھلے 50 برس میں غزل کی کھیتی میں بو قلموں، خضرو اور قلمی پودے اگائے ہیں۔ مکتبی نقطہ نظر سے دیکھیے تو بھی غزل میں اس قدر تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ اگر انہی کو الٹ پھیر کر دہرایا جاتا رہے تو صدیوں کا زیادہ سفر موجود ہے۔ صوفیانہ، عاشقانہ، فاسقانہ، زاہدانہ کی تقسیم تو حسرت موہانی ہی نے کر دی تھی، لیکن سیاسی، طنزیہ، مفکرانہ، ظریفانہ، یہ سب غزل کی وہ اقسام ہیں جن سے مکتبی نقاد بھی واقف ہیں۔ افسانے میں اس قسم کی تقسیم زیادہ دور تک نہیں جا سکتی۔ غزل بیک وقت سیاسی، طنزیہ، مفکرانہ، فاسقانہ، عاشقانہ، زاہدانہ، ظریفانہ ہو سکتی ہے۔ افسانے میں یہ ممکن نہیں۔ یہ غزل میں انقلابی تبدیلی کے امکان ہی کا تو ثبوت ہے کہ حالی نے جس بازار کو سرد کر دیا تھا اسے حسرت نے چند ہی برسوں میں گرد کر دیا۔ حسرت بڑے شاعر نہ تھے، لیکن غزل اتنی بڑی صنف سخن تھی کہ حسرت جیسے شاعر بھی حالی کی نکتہ چینیوں اور سبک ہندی کی پیچیدگیوں کو بھلا کر داغ، جرت، مومن اور مصحفی کو ہمارے آپ کے درمیان لا کر سر محفل جگہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میں افسانے کی حمایت میں کچھ کہوں گا، یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ لیکن جناب، افسانے کی حمایت میں سب سے بڑی بات یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو غیر ضروری پریٹینشن سے آزاد کیا جائے، اس پر غیر ضروری بوجھ نہ لادا جائے۔ یہ ظاہر کیا جائے کہ اگر افسانے کو اصناف کی محفل میں ربائی کی سطح پر رکھا جائے تو ٹھیک ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ننھے منھے افسانہ نگار جو بڑے بڑے پرچوں میں افسانے چھپوا کر خود کو قومیوں اور سارتر سمجھنے لگتے ہیں، شاید ناول کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں تنقید میں پیش گوئی کو بہت برا سمجھتا ہوں، لیکن یہاں اس خوف کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر افسانہ نگاری کو ہی ملجا و ماوا سمجھ لیا گیا تو ہمارے افسانہ نگاروں کو آئندہ لکھی جانے والی تاریخوں میں شاید ایک آدھ پیراگراف کا استحقاق تو مل جائے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا۔ ہاں، یہ سوال اچھا ہے کہ افسانہ کیسا لکھا جائے، اس پر بحث ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ مجھ سے ایک نوجوان افسانہ نگار نے پوچھا کہ آپ نے میرے فلاں افسانے کو کیوں پسند کیا تھا۔ انہیں میرا یہ جواب سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے اس میں بیان کردہ خیال پر بالکل توجہ نہیں دی تھی، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ اس میں افسانہ کتنا ہے اور نثر کیسی ہے۔ اگر افسانہ پڑھ کر محسوس ہو کہ اس میں کوئی غور طلب بات ہے اور جس نثر میں وہ لکھا گیا ہو وہ افسانوی ہو، شاعرانہ نہ ہو، تو افسانہ اپنی پہلی منزل میں کامیاب ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، جدید افسانہ پلاٹ اور ٹائم سیکوینس سے انکار کرتا ہے، لیکن یہ انکار بھی اپنی منطقی حد تک نہیں لے جایا جا سکتا، کیونکہ ٹائم کے بغیر افسانہ وجود میں نہیں آ سکتا، چاہے وہ ٹیمپرل ٹائم ہو یا ایکچوئل ٹائم ہو یا اسپریچول ٹائم ہو یا ان سب کا امتزاج۔ جیسا کہ خواب میں ہوتا ہے، افسانہ بیانیہ کا محتاج ہے جو وقت سے بندھا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ سمجھنا کہ بیانیہ سے یا قلم انکار کر کے ہی افسانہ ممکن ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض نئے افسانہ نگار سمجھتے ہیں، بڑی بھول ہے۔
کامیو اور کافکا کے افسانوں میں بیانیہ کا انکار بالکل نہیں ملتا۔ روب گریلٹ کے یہاں بیانیہ سے گریز ہے، لیکن اس حد تک جتنا کہ ممکن ہے، یعنی وہ ناول کے واقعات کو الجھا دیتا ہے، کیا ہوا اس کو پوری طرح صاف نہیں کرتا، لیکن اس کے بیانے کے مختلف ٹکڑوں میں وقت کا ربط موجود ہوتا ہے۔ ولیم بروز بیانیہ سے مکمل انکار کی پوری کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا۔ کولاج کی تکنیک افسانے کی نہیں ہے، میں اسے بصری فن، ویژول آرٹ کے زمرے میں رکھتا ہوں اور اس کو انسانی ذہن کی اس سینکڑوں برس پرانی کوشش کا نیا اظہار سمجھتا ہوں کہ کس طرح دیکھا ہوا اور سنا ہوا بالکل ایک ہو جائیں، یعنی جس چیز کو آپ دیکھ سکیں اس کو آپ سن سکیں۔ غور فرمایا آپ نے، آپ کے افسانے چاپ میں بیانیہ کا انکار تو کجا، بیانیہ پر شدید اصرار ہے، لیکن پھر بھی اسے اردو کے بہترین افسانوں میں گننا پڑے گا۔ سریندر پرکاش کے افسانے بدوشک کی موت یا جپسی زان وقت کے ادغام کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیانیہ سے انکار نہیں کرتے۔ بلراج مینرا نے بعض افسانوں میں فلم کی تکنیک استعمال کرنے کی بہت عمدہ کوشش کی ہے، لیکن وہ ناقابل تقلید ہے، نمونے کا کام نہیں دے سکتی۔ ہر افسانہ اسکرین پلے نہیں ہو سکتا، اور اسکرین پلے صحیح معنوں میں افسانہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہم اثروں میں انور سجاد بیانیہ کو اس طرح ڈسگائز کر کے لاتے ہیں کہ وہاں اگرچہ ٹائم الٹ پلٹ ہو جاتا ہے لیکن اسپریچول ٹائم سے نزدیک رہتا ہے، ظاہری ترتیب بگڑ جاتی ہے لیکن بیانیہ کا دھارا موجود رہتا ہے۔ اس لیے انور سجاد کے یہاں جدید بیانیہ بہترین شکل میں نظر آتا ہے۔ افسانہ لکھنے کے بہانے نثری نظم لکھنا اور بات ہے، لیکن اگر افسانہ ہے تو بیانیہ ہوگا۔ انتظار حسین اور احمد حمیش کے افسانے کچھ کم افسانے نہیں ہیں، اگرچہ خالص بیانیہ میں ہیں۔ خالص بیانیہ سے میری مراد ہے ایسا بیانیہ جس میں واقعات کی زمانی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ دراصل افسانے کی حمایت میں سب سے بڑی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اس کو بیانیہ کی امداد حاصل ہوتی ہے۔ بیانیہ کو شاعری کے ساتھ کچھ خاص ہمدردی نہیں۔ ایڈگر ایلن پو نے تو طویل نظم کو ناممکن بتایا تھا کہ کوئی شے بیک وقت طویل اور نظم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو خیر انتہا پرستانہ بات تھی، لیکن جن منظومات میں بیانیہ بیش از بیش کام میں لایا جاتا ہے، مثلا مثنوی یا رزمیہ یا مرثیہ، وہاں بھی دلکش ترین مقامات عام طور پر وہیں ٹھہرتے ہیں جہاں مطلق شاعرانہ طریقے، مثلا استعارہ یا تشبیہ بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ ہومر کی جو صفت سب سے زیادہ مشہور ہے وہ مکالمہ نہیں بلکہ ہومری تشبیہ۔ افسانہ وقت کا محکوم ہے، لیکن اسی وجہ سے وہ ہم آپ جو خود وقت کے محکوم ہیں کہ اوقات اور تصورات کی ان پیچیدگیوں اور مجبوریوں کا اظہار کر سکتا ہے جو شاعری کے ہاتھ نہیں لگتی۔ معزز سامعین کرام، آپ سن رہے تھے افسانے کی حمایت میں کا پہلا حصہ۔ اس مضمون کو لکھا تھا شمس الرحمان فاروقی نے۔ اگلی پوسٹ پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سے درخواست رہے گی کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے، اور اگر ممکن ہو تو اسے فیس بک وال پر یا واٹس ایپ پر اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔